میرے دوست اپنی گرل فرینڈز کے قصے سناتے تھے، حالانکہ میری ہی عمر کے تھے، لیکن اتنی سی عمر میں بھی ان کی لڑکیوں سے دوستیاں تھیں۔ ان کے ساتھ وہ ریسٹورنٹ میں جاتے تھے، انہیں لنچ بھی کرواتے تھے اور بھی بہت کچھ کرتے تھے۔ کبھی ان کے ساتھ پارکوں میں چلے جاتے، کسی کونے میں بیٹھ کر درخت کی اوٹ میں بڑا کچھ کرتے تھے۔ میں یہ ساری باتیں سنتا تو مجھے برا نہیں لگتا تھا، بلکہ اچھا لگتا تھا۔ شاید میری عمر کچھ ایسے حصے میں آ پہنچی تھی کہ یہ سب کچھ بڑا دلچسپ سا لگتا تھا۔ جب اماں پڑوس سے واپس آئیں تو زلیخا بھی اسی وقت گھر پہنچی۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں اماں کے سامنے زبان نہ کھول دے۔ اماں کہنے لگی، رات کا کھانا بنایا ہے زلیخا؟ زلیخا نے نہیں میں سر ہلا دیا۔ اماں کہنے لگی، کیوں نہیں بنایا؟ میں تمہیں کہہ کے گئی تھی نا۔ کہنے لگی، وہ یوسف۔ میں نے کہا، اماں وہ میرے کپڑے طے کر رہی تھی، پھر اس کی سہیلی نے اس کو آواز دے دی۔ میں نے اسے کہا کہ جاؤ اپنی سہیلی کے گھر چلی جاؤ۔ اماں کمر پر ہاتھ رکھنے لگی، کہنے لگی، تو نے کس خوشی میں اس کو بھیجا تھا وہاں؟ اب کھانا کون پکائے گا؟ ایک تو میں تھک ہار کے گھر پہنچی ہوں اور اب ہانڈی میرے سر پہ پڑی ہے۔ پتہ نہیں یہ لڑکی کب گھر سنبھال سکے گی۔ میں نے کہا، اماں اس کی عمر تو دیکھو، اتنی بڑی تھوڑی ہے، اپنی سریا جتنی تو ہے۔ سریا تو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ آپ نے سارے کام زلیخا کے سر پہ ڈال رکھے ہیں اماں۔ اماں کہنے لگی، تم اس کی زیادہ ہمدردی نہیں کرنے لگے؟ یہ اس گھر کی بہو ہے تو یہ سارے کام کرے گی نا۔ بیٹیاں تو ویسے بھی پرایا دھن ہوتی ہیں، میکے میں سکھ کے 4 دن گزار لیں بس وہی ان کے سکھ کے دن ہوتے ہیں۔ سسرال والے تھوڑی اتنے نخرے برداشت کرتے ہیں۔ میں نے کہا، تو چند دن اسے بھی اس کے میکے بھیج دیا کریں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میری ماں مجھے غصے سے دیکھنے لگی، کہنے لگی، تجھے ہوا کیا ہے؟ تمہیں زیادہ اپنی بیوی کی ہمدردی ہو رہی ہے؟ میں نے کہا، میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں اماں۔ اماں زلیخا سے کہنے لگی، چل جلدی سے پیاز لہسن اور ادرک کاٹ کے دے۔ وہ جلدی سے سبزی کاٹنے لگی، بار بار مجھے غصے والی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی روز میں ہاسٹل چلا گیا، لیکن یہ ہفتہ میرا بڑی مشکل سے کٹا۔ اب کی بار میں نے گاؤں جانے سے پہلے بہت ساری کانچ کی چوڑیاں خریدی۔ پہلی بار زلیخا کے لیے کچھ لے کے جا رہا تھا۔ جب میں گھر آیا تو اماں کو ایک کڑھائی والی شال دی، اپنی بہنوں کو بھی چوڑیاں دی۔ البتہ زلیخا کی چوڑیاں میں نے اپنے سامان میں ہی رہنے دی، سوچا کہ اسے اپنے ہاتھ سے پہناؤں گا۔ اول تو وہ مجھے اکیلے میسر ہی نہیں آتی تھی، ہر وقت کسی نہ کسی کے ساتھ رہتی تھی، اور اب تو وہ مجھ سے گھبرانے لگی تھی۔ جہاں میں ہوتا وہاں سے فوراً بھاگ جاتی۔ میں بس جب بھی چھٹی پر گاؤں جاتا دل میں یہی دعا کرتا کہ اماں کہیں آس پڑوس کسی کے گھر چلی جائیں۔ وہ اس وقت میرے کپڑے دھو رہی تھی، اماں اس وقت اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھیں، چھوٹے بہن بھائی گلی میں کھیل رہے تھے۔ جب میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا، وہ ڈنڈے مار مار کے میرے کپڑے دھو رہی تھی۔ مجھے اپنے پاس بیٹھے دیکھا تو کہنے لگی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا، بات سنو، کپڑے دھونے کے بعد میرے کمرے میں آنا، میں نے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کہنے لگی، میں نہیں آؤں گی، تم بہت بدتمیز